ان قریب کن فیکن کے معجزے ہوں گے اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ بہت پڑھ لیا زمانے کو، اب خود کو پڑھ کر دیتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیتا، کیونکہ اچھائی تو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ نہ جانے کیوں ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ لوگ جس محبت کی بات کرتے ہیں نا بابا، وہ آپ کی محبت ہے جس کا قرض مجھ سے عمر بھر ادا نہ ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہترین اور اچھا انسان اسے سمجھا جاتا ہے جو فوت ہو چکا ہو۔ بچہ وہ نہیں کرتا جو باپ کہتا ہے، بچہ وہ کرتا ہے جو باپ کرتا ہے۔ مجھے کالا رنگ اس وجہ سے بھی پسند ہے کہ یہ دوسرے رنگوں میں مل کر بھی کبھی اپنا رنگ نہیں بدلتا، یہ بھی وفادار ہے۔ زندگی بھی ویڈیو گیم کی طرح ہوتی ہے، ایک لیول آگے نکلو تو اگلا لیول اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ یوسف کو اللہ نے کنویں کے گہرے اندھیرے سے نکالا ہے تو وہ تمہیں بھی جلد دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال دے گا۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کر دینے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اللہ تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ ڈگری حفظ قرآن کریم کی ہے۔ 7 آسمانوں کی پار سفر کرتی ہیں، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔
دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے، اور خالی جیب کے ساتھ زندگی کے سفر میں چلنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر وقت دعا مانگتے رہا کرو، ممکن اور ناممکن تو بس انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔